اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ہمارا ڈسکشن جو ہو رہا ہے وہ ہے غفلت کے بارے میں۔ جو کچھ بیان ہو چکا ہے وہ کچھ اس طرح ہے، اس کو سمرائز کریں گے کہ تمام برائیوں کی جڑ صرف غفلت ہے، اور غفلت سے مراد محض عام غفلت نہیں ہے بلکہ ایک خاص قسم کی غفلت ہے، یعنی یاد الہی کو بھلا دینا۔ جب انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ ہم جسمانی اعتبار سے ویسے بھی کوئی ڈفرینس نہیں رکھتے ہیں، حیوانات میں اور ہم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن جو اصل ڈفرینس ہے وہ ہے ہمارا روحانی پہلو، اور اسی روحانی پہلو کی تربیت اگر ہم کریں تو خلیفۃ اللہ کے بلند و بالا مقام تک انسان پہنچ سکتا ہے، یعنی اس حد تک عروج حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کمال جو روحانی پہلو کی طرف توجہ دینے سے حاصل ہوتا ہے وہ صرف انسان ہی کی اسپیشلٹی ہے۔ حیوان کتنا ہی ٹرینڈ کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی ترقی کے اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اور انسان سے ہزاروں میل دور نیچے اس کا لیول ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو انسان اگر صرف کھانے پینے، سونے جاگنے، شہوت پرستی اور اپنی خواہشات کے تابع ہو جائے تو زوال کے لحاظ سے اتنا نیچے گر سکتا ہے کہ کوئی حیوان اس لیول تک نہیں جا سکتا، یعنی اسفل السافلین۔ اب یہاں پر ایک چیز کو اور کلیئر کر دیا جائے کہ ہمارا وجود دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ اس سے پہلے بھی یہ بتایا جا چکا ہے کہ جسم ایک رائڈ ہے اور روح رائڈر۔ اس اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ رائڈ اور رائڈر کی جگہ کو تبدیل نہ کریں، مطلب یہ کہ ہماری مٹیریلسٹک باڈی ہماری روح کو ڈومینیٹ نہ کرے، بلکہ انسانی پہلو اور روحانی پہلو ہمارے مادی پہلو پر سوار اور حاکم بن کر رہے۔ ہم حیوانی پہلو کی مہار کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں، نہ کہ اس کے اپنے ہاتھ میں دے دیں۔ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ سیلف اویئرنیس کے لیے انسان کو اپنی حقیقت سے آگاہ ہونے کے لیے تین چیزوں کی طرف توجہ کرنا ہے، اور تین کویسچنز کے آنسرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ پہلا، میری ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دوسرا، میرا انجام کار کیا ہے، منزل کیا ہے؟ اور تیسرا، یہ جو بیچ کا ایک ٹائم ہے ابتدا سے آخری منزل تک، اس درمیانی راستے کو کس طرح طے کرنا ہے۔ تو پہلا سوال کہ ہم کہاں ہیں، اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف سے ہیں، یہ وہی اصل توحید ہے۔ اور دوسرا سوال کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور منزل ہماری کیا ہے، تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ہم ابدیت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا آخری انجام خداوند متعال کا دائمی ثواب یا عذاب ہے، اور یہ وہی قیامت ہے۔ اور اس سوال کی ہمارا جو مڈ کا پیریڈ ہے تو وہ اس کا کیا پروگرام ہے، اس کے لیے دین اور احکام اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے وسیلے سے ہمارے پاس بھیجے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں، اور یہی اصل نبوت ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 26 ارشاد ہوتا ہے، یعنی حقیقت میں وہ لوگ جو خدا کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے روز حساب کو بھلا دیا ہے،
لہٰذا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب ہم اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ غفلت سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ پہلا سٹیج غفلت سے باہر نکلنے اور چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کی حقیقت کی طرف توجہ دے۔ پیدائش سے اور پھر بچپن اور پھر لڑکپن کی عمر تک ہم بہت سارے مسائل کی نسبت سے غافل رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مینٹل لیول وہاں تک نہیں پہنچا ہوتا کہ جو ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں، ان مسائل کو سمجھ سکیں۔ جیسے ایک ایگزامپل آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کہ ایک 3 سالہ بچہ ہے اور اس کو ہم جیومیٹری پڑھانا شروع کر دیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے لیے ایک اچھی خاصی عقلی اور ذہنی لیول کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ 3 اصول توحید، قیامت اور نبوت میں بھی کچھ مسائل اس طرح کے ہیں کہ جن کا عمر کی ایک حد تک تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی ان کا مطالب اور مفاہیم ان کا سمجھ میں آنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن ظاہر ہے جیسے عمر بڑھتی ہے تو اس چیز کی کوشش اور کاوش کرنی چاہیے۔ 3 بیسک پرنسپلز یعنی توحید، نبوت اور قیامت کو انسانی ذہن میں روشن کرنے کا پہلا قدم اٹھانے کے لیے اس کے 3 سٹیپس ہیں ہمارے پاس۔ نمبر 1، فطری یعنی نیچرل طور پر اس کو حاصل کرنا۔ نمبر 2، مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنا۔ نمبر 3، انبیاء علیہ السلام اور مرسلین اور اساتذہ کے ذریعے اس کو حاصل کرنا۔ قرآن کریم میں تینوں قسم کے یہ سٹیپس، ان کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی مثال ہے جن کو نیچرلی خود بخود ایک مرحلے پر یہ سوال ان کے لیے پیدا ہوا، تو وہ جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس جہان اور اس آسمان کا خدا کون ہے، کیا چاند ہے، کیا سورج ہے، کیا ستارہ ہے۔ تو یہ فطری طور پر سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوئے۔ بعض بچے چھوٹی عمر میں بغیر اس کے کہ ان کو کسی نے پڑھایا ہو اس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں تھے، دنیا میں کیسے آئے، اور اسی قسم کے دوسرے کویسچنز وہ پوچھتے ہیں۔ اب آیہ مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے سورہ عنکبوت آیت 65، اور جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا کو سچے دل سے یاد کرتے ہیں، بس جب اللہ انہیں خشکی پر پہنچا دیتا ہے اور نجات دے دیتا ہے تو اچانک شرک کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح خدا بند کریم نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد کیا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کو لوگوں کی طرف بھیجا اور ان لوگوں کو دباؤ اور سختی میں مبتلا کیا کہ شاید سختیوں کی وجہ سے خدا کی طرف توجہ کریں۔ چنانچہ سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے آیت 42، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کی امتوں کے پاس بھی پیامبر علیہ السلام بھیجے اور انہیں رزق کی تنگی اور بیماری سے دوچار کیا تاکہ ہماری بارگاہ میں زاری و انکساری کے ساتھ حاضر ہوں۔ اسی طرح سورہ اعراف میں بھی فرماتا ہے آیت نمبر 94، ہم نے کسی شہر میں کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے لوگوں کو سختی اور رنج میں مبتلا کیا تاکہ وہ انتہائی زاری کے ساتھ ہماری بارگاہ میں حاصل ہوں۔ چنانچہ انسانوں کا مصیبت اور سختی میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سوئی ہوئی فطرت کو بیدار کیا جائے تاکہ اس قدرت کی طرف توجہ پیدا کریں جو ان کی مشکلات کے حل میں فائدہ مند اور ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے۔ جب تک انسان ظاہری اسباب پر امید رکھتا ہے وہ خداوند تعالیٰ کی ذات سے غافل رہتا ہے، لیکن جو ہی وہ ظاہری اور مادی اسباب سے یا ریسورسز سے نا امید ہو جاتا ہے تو اس کی فطرت بیدار ہو جاتی ہے اور وہ غیبی طاقت اور قوت کی طرف توجہ پیدا کرتا ہے۔
اگر مصائب اور مشکلات کی وجہ سے بھی خدا کی طرف توجہ پیدا نہ ہو تو پھر دین کے مبلغین اور انبیاء الہی اس مسئلے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں رسولوں اور نبیوں کے بھیجے جانے کا راز اور حکمت لوگوں میں خدا جوئی کی فطرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی فطرت کو بیدار کرنا قرار دیا گیا ہے۔ سورہ طلاق کی آیت 10 اور 11، بے شک خدا نے تمہاری طرف ذکر کو رسول کی صورت میں بھیجا ہے جو اللہ کی روشن اور واضح آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے تاکہ تم لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف باہر لائے۔ اور ہمارے ان انبیاء کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے اندر کچھ سوالوں کو ایجاد کرتے ہیں غفلت کو ختم کرنے کے لیے۔ اس طرح کے سوالات وہی سوالات جس طرح جو حضرت ابراہیم کے ذہن میں پیدا ہوئے تھے کہ کیا کوئی اور خدا بھی ہے، کیا پیدا کرنے والا کوئی اور بھی ہے، کیا قیامت ہے یا نہیں ہے، کیا حساب و کتاب کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ سورہ مومنون آیت 115 ارشاد خداوندی ہے، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تمہیں ہم نے فضول اور بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے نہیں جاؤ گے۔ تو اب پہلا سٹیج یہ ہے کہ توجہ اور آگاہی انسان کو دی جائے تاکہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اسی لیے آتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں ابتدائی طور پر سوال کو پیدا کریں اور پھر اس کا جواب فراہم کریں۔ یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں پر محمد وآل محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ وائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ التماس